علامہ اقبال نے اپنے ایک ملنے والے کو خط لکھا، کہا ترجمہ نہیں بھی آتا تو پھر بھی تلاوت کرو، خالی تلاوت کرنے والے کے قلب کا تعلق حضور کے دل سے جڑ جاتا ہے۔ تو کہا کہ ذکر سے مراد قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ سیارہ ڈائجسٹ کا ایک قرآن نمبر چھپا تھا، اس میں ایک شخص کی کہانی لکھی تھی کہ قبر کھودتے اس کی قبر کھل گئی، لوگوں نے دیکھا کہ قبر میں روشنی ہے اور کفن بھی میلا نہیں ہوا، اور وہاں گلاب اگے ہوئے ہیں جس کی خوشبو سے ماحول میں عطر پھیلا ہے۔ تو لوگ اس نشان پہ صاحب قبر کا گھر تلاش کرتے رہے اور اس کی بیوہ سے ملاقات ہو گئی، اگرچہ وہ بہت زیادہ بوڑھی ہو چکی تھی۔ پوچھا تیرے شوہر کا کیا عمل ہے کہ ہم نے اس کی قبر میں روشنی بھی دیکھی ہے اور خوشبوئیں بھی دیکھی۔ اس نے کہا میرا شوہر ایک دیہاتی شخص تھا، مجھے کوئی اس کا ایسا عمل نظر نہیں آتا، ہاں یہ مجھے یاد ہے کہ وہ قرآن مجید تو نہیں پڑھا تھا لیکن اس کتاب سے محبت اسے بڑی تھی، اور صبح جب نماز پڑھنے جاتا تو لوگ قرآن مجید کھول کے بیٹھتے تو اسے بڑا دکھ ہوتا کہ میں بھی قرآن پڑھا ہوتا تو مجھے بھی یہ برکت نصیب ہوتی۔ اب گھر آتا تو اس کے قدم بوجھل ہوتے، گھر آ کے طاق پہ پڑے ہوئے قرآن مجید کے نسخے کو اٹھاتا اور کھولتا اور ایک ایک سطر پہ انگلی رکھتا اور کہتا مالک مجھے نہیں پتا یہ کیا لکھا ہے، لیکن جو لکھا ہے سچ لکھا ہے۔ پھر نیچے آ جاتا، کہتا مالک مجھے نہیں پتا یہ کیا لکھا ہے، میری بدقسمتی کہ مجھے نہیں پتا، لیکن جو لکھا ہے سچ لکھا ہے، تیرا کلام ہے۔ انگلیاں پھیرتا جاتا اور یہ کہتا چلا جاتا یہ بھی حق ہے، یہ بھی حق ہے، یہ بھی حق ہے اور یہ بھی حق ہے۔ تو آج اس کی قبر میں جو اجالے پھیلے ہوئے ہیں تو اس قرآن کی محبت کی وجہ سے ہے۔ اللہ ہم سب کی قبروں میں روشنیاں کر۔ چونکہ ہماری تحریک قرآن مجید کی تحریک ہے تو اللہ کی کرم نوازیاں ہو جائیں۔ ہم اس کتاب کا حق تو ادا نہیں کر سکتے لیکن نوکری تو اللہ نے ہمیں نصیب کر دی ہے۔ اللہ اس کتاب کی برکتیں ہمیں نصیب کرے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کے لیے ہدایت کے من جملہ ذرائع میں سے ایک ذریعہ کتابیں اور صحیفے بنائے۔ قرآن مجید سب سے آخر میں نازل ہوا اور جتنی ماضی میں نازل ہونے والی کتابیں اور صحیفے تھے ان میں جو کچھ تھا اس کا خلاصہ قرآن کی شکل میں موجود ہے، اور قیامت تک آنے والے اور مابعد قیامت معاد کی ساری چیزیں قرآن میں رکھی گئی۔ اور قرآن کے نازل ہوتے ہی باقی کتابیں منسوخ ہو گئی۔ کتابوں پر اعتقاد، یقین، ایمان ضروری ہے لیکن عمل صرف قرآن پہ ہوگا۔ یتیمے کے نا کردہ قرآن درست، کتب خانائی چند ملت بشست۔ ابھی قرآن مکمل نہیں ہوا کہ پچھلی کتابیں منسوخ ہو گئیں۔ قرآن کے پہلے حرف سے ہی پچھلی کتابیں منسوخ ہو گئیں۔ تاروں سے کہو اب کوچ کریں، خورشید منور آتا ہے۔ تو ہمارا پچھلی کتابوں پر ایمان لانا ضروریات دین سے ہے لیکن عمل قرآن پہ ہوگا۔ اس وقت دنیا کا کوئی بھی مذہب، کسی بھی مذہب کا ماننے والا، وہ اپنے مذہب کی کتاب کو ہاتھ میں پکڑ کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ وہی کتاب ہے جو نازل ہوئی۔ وہ بھی کہتے ہیں کہ جناب اس میں ضرور کمی بیشی ہے، کوئی تھوڑی مانتا ہے کوئی زیادہ مانتا ہے، لیکن آنکھیں بند کر کے قرآن مجید کا نسخہ ہاتھ میں پکڑ کے حضور کا غلام کہہ سکتا ہے یہ وہی کتاب ہے من و عن، حرف بحرف، بغیر کسی تغیر اور تبدل کے جو میرے رسول کے سینے پہ نازل ہوئی ہے۔ تو یہ چیز کس قدر تیقن پیدا کرتی ہے، کس قدر یقین کی بجلیاں پیدا کر دیتی ہے سینے میں۔ پھر آنکھیں بند کر کے عمل کیوں نہیں کریں گے؟ کتاب پر ایمان لانے کا مطلب پوری کتاب پر ایمان لانا۔
اس کے تقاضوں پر ایمان لانا، اس کے احکام کو ماننا اور اس کے نواہی سے اجتناب کرنا، یہ تقاضا ہے اس ایمان کا۔ تو یہ نہیں کہ جو چیز سمجھ میں آئے، پسندیدہ ہو، نفس پر شاک نہ ہو، نفس کو مرغوب ہو، محبوب ہو، اس پر تو عمل بھی ہو، اس پر بات بھی ہو، اور جو چیز نفس پر شاک ہو تو اس کو جو ہے وہ چھوڑ دیا جائے۔ تو یہ ایمان کا مفہوم نہیں ہے۔ ایمان کا مفہوم یہ ہے کہ پوری کتاب پہ ایمان لایا جائے۔ اور جبریل امین حضور کے قلب اطہر پر القاء کیا ہے قرآن کو، حضور کی زبان پہ نہیں اترا، حضور کے دل پہ اترا ہے۔ بلکہ جب حضور کے قلب اطہر پر قرآن اترتا تو آقا کریم جلدی جلدی اس کو زبان پہ لاتے، تو آواز آئی لا تحرک بہی لسانک لتعجل بہی۔ اللہ اکبر، محبوب جلدی نہ کیجئے، جس رب نے قلب میں اتارا ہے وہ زبان پر بھی لے آئے گا۔ تو وہ حرف و صوت سے مرکب نہیں تھا، وہ ایک کیا اس کے لیے لفظ کہیں، چونکہ یہاں لفظ بھی دم توڑتے ہیں، یہاں حرف بھی سوختہ پا ہیں، جہاں تخیل کا مرغ عقل بھی تھک کے گر جاتا ہے۔ وہ جانے اور وہ جانے کیسے دیا ملائے اعلیٰ میں۔ وہ منظر بھی تو ہم دیکھتے ہیں کہ رب اپنے محبوب سے پوچھتا ہے کہ یہ فرشتے کیا بات کر رہے ہیں، تو حضور معذرت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنا دست قدرت، اب یہاں اور کیا کہا جائے، کسی اور کا ہوتا تو ہاتھ کہہ لیتے، لیکن یہاں تو دست قدرت فوضع کفہ بین کتفی، تو اس نے دست قدرت میرے دو کندھوں کے درمیان رکھا۔ تو پھر کیا ہوا، دست قدرت یہاں آیا، ٹھنڈ میرے سینے میں پڑ گئی۔ اللہ اکبر، فعلمت ما فی السماوات والارض، تو پھر کوئی کائنات کی چیز رہی نہ جو میرے سینے میں ڈال نہ دی گئی ہو۔ تو یہ ایک اور کیفیت ہے، اس کو آپ اس تدریس سے، یہ جو پھٹی کے ایک طرف استاد ہوتا ہے اور دوسری طرف شاگرد ہوتا ہے، درمیان میں نصاب پڑا ہوتا ہے، ایک یہ ہے، یہ طریق ہے، یہ بھی درست ہے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن یہ کیفیت اور ہے۔ ابسط ردا کا یا ابا ہریرہ، ابو ہریرہ کہا حضور مسئلہ بہت ہے، بہت کچھ سنتا ہوں، پتہ نہیں جاتا کہاں ہے، کہا چادر بچھاؤ۔ اللہ اکبر، مسئلہ کیا ہے مجھے یاد نہیں رہتا، کہا چادر بچھا لو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چادر بچھا لیتے، حضور ایسے کچھ بھرا اور ایسے ڈال دیا، کہا اس کو سمیٹ لے اور سینے سے جوڑ لے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اس کے بعد میں بھولا نہیں ہوں۔ تو وہ کیا ڈالا تھا جو ایسے ڈالا تھا؟ اللہ اکبر۔ تو یہ ساری چیزیں صوت و آہنگ سے جڑی نہیں ہوتی، کچھ چیزیں نظروں سے بھی پلائی جاتی ہیں، اور وہ صفحہ و کرتاس پہ نہیں لکھی جاتی، وہ لوح دل پہ لکھی جاتی ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ ہم نے آپ کے سینے پہ قرآن نازل کیا، اور اس کی وجہ بھی بیان کی، اس لیے کہ ہم آپ کے سینے کو قرار عطا کریں، تسکین ملے، قرار ملے، مضبوط کریں آپ کے سینے کو۔ اللہ اکبر۔ تو حق ہے اس کتاب کا ایمان، اور ایمان بھی مکمل کامل رکھ